نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. انتہائی قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی 3 آیات تلاوت کی ہیں. ان تینوں آیات میں اللہ رب العزت نے نیک اعمال کے اثر کا ذکر فرمایا ہے. پہلی آیت میں روزوں کے اثر کا ذکر فرماتے ہوئے اعلان کیا ہے لعلکم تتقون، کہ روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ. دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے نیک اعمال کا ذکر کیا ہے کہ جو بھی شخص مرد ہو یا عورت ہو نیک اعمال کرے تو نیک اعمال کا اثر یہ ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں. اور تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر کیا ہے کہ نماز کا اثر یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. نیک اعمال پر دنیا میں اثرات مرتب ہوتے ہیں اور آخرت میں اجر ملتا ہے. اثرات کا میں نے عرض کیا ہے، اور جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ دنیا میں تو پاکیزہ زندگی ملتی ہے اور آخرت میں نیک اعمال کا اجر ملتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں پھر ایک مرتبہ دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا تھا. بہت سے خوش نصیبوں نے اس رمضان کی قدر کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، درود پاک پڑھا، استغفار کیا، خیرات کی. معاذ اللہ نے اپنے فضل سے توفیق عطا کی. ان نیک اعمال کا رمضان کا ایک اثر ہے، روزے کا بھی اثر ہے لعلکم تتقون، اور دیگر نیک اعمال کا بھی اثر ہے. اور اثر میں نے عرض کیا وہ یہ کہ اللہ پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں. یہ پاکیزہ زندگی ہے کیا؟ حیات طیبہ. حیات طیبہ کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی اس زندگی کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچی ہوئی ہو. جس زندگی میں گناہ نہ ہو. اگر 50% گناہوں سے بچا ہوا ہے تو اس کی زندگی 50% پاکیزہ ہے. 60% گناہوں سے بچا ہوا ہے تو اس کی زندگی 60% پاکیزہ ہے.
90% گناہوں سے بچا ہوا ہے تو اس کی زندگی 90% پاکیزہ ہے، اور اگر 100% گناہوں سے بچا ہوا ہے تو اس کی زندگی 100% پاکیزہ ہے۔ اور یہ 100% پاکیزہ زندگی کو حاصل کر لینا، یعنی 100% گناہوں سے بچ جانا، یہ آدمی کے اختیار میں ہے، ممکن ہے کہ آدمی 100% گناہوں سے بچ جائے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہو سکے۔ ہاں، امت معصوم نہیں ہے، غیر نبی معصوم نہیں ہے، لیکن وہ نبی کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں، 100% گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہر زمانے میں اللہ رب العزت اس کا نمونہ رکھتے ہیں۔ ایسی شخصیات ہماری نگاہوں میں رہتی ہیں جن کو اللہ نے 100% گناہوں سے بچایا ہوتا ہے، جیسے ہماری اسی جامعہ کے بانی، جامعہ شرعیہ کے شیخ الحدیث، شیخ المشائخ حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے ان کے ساتھ 10 سال گزارے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 10 سال میں ان سے کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ جنہوں نے 20 سال گزارے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 20 سال میں کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ جنہوں نے 30 سال گزارے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 30 سال میں ان سے کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ جنہوں نے 40 سال گزارے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 40 سال کے عرصے میں ان سے کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ 100% گناہوں سے بچ کے اپنی زندگی کو 100% پاکیزہ کر لینا، یہ آدمی کے اختیار میں ہے، اور اللہ یہ نمونہ ہمیں بھی دکھاتے رہتے ہیں، اور ہم سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ تم حیات طیبہ حاصل کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم نیک اعمال کرو۔ نیک اعمال کا موقع ہم تمہیں دیتے ہیں، اسی حیات طیبہ پاکیزہ زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ ماہ مبارک رمضان دیا تھا۔ اس ماہ مبارک میں نیکی کرنا، گناہ سے بچنا دیگر مہینوں کی نسبت آسان ہوتا ہے، اور پھر اس ماہ مبارک میں آخری 10 دن ایسے دیے جس میں حکم دیا کہ تم اعتکاف کرو، اعتکاف کرو۔ اعتکاف معتکف کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچ جائے، جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ 10 دن جو اعتکاف کرتا ہے، 10 دن گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اللہ نے رمضان دیا، مجھے آپ کو موقع دیا کہ پاکیزہ زندگی کو حاصل کر لو، حیات طیبہ کو حاصل کر لو۔ پھر ان میں سے 10 خاص کر دیے، 10 دن خاص کر دیے کہ 10 دن ہم تمہیں دیتے ہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے آ جاؤ اور پاکیزہ زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کر لو، گناہوں کو چھوڑ لو۔ اور دوستو، یہ جو رمضان ہے، اس میں اللہ ہماری ہمت بڑھاتے ہیں اور ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ تم گناہوں سے بچ سکتے ہو۔ کیسے؟ کہ رمضان دیا ہے، روزہ رکھا، اور ان تمام کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ دیا جن کو کھانا غیر رمضان میں جائز تھا، ان تمام خواہشات کو پورا کرنا ترک کر دیا جن خواہشات کو پورا کرنا غیر رمضان میں جائز تھا۔ جو میری ضروریات زندگی تھی، میں نے ان ضروریات زندگی کو چھوڑ دیا۔ کس بات پہ؟ کہ اللہ کا حکم ہے، نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے، تو میں نے ان تمام جائز امور کو بھی چھوڑ دیا ہے، جائز ضروریات کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور دوسرا دوستو، میرے دل میں ایک بات بیٹھی ہے، اس رمضان کی برکت سے، روزے کی برکت سے میرے دل میں ایک اور بات بیٹھی ہے کہ میں خلوت میں ہوں، پہلے جلوت میں بھی پانی پی رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، اپنی ضروریات پوری کر رہا ہوں، لیکن میں خلوت میں ہوں اور مجھے سخت شدت کی پیاس لگی ہے اور میرے سامنے پانی موجود ہے، میں اکیلا ہوں لیکن میں پانی نہیں پیتا، اکیلا ہوں پانی نہیں پی رہا۔ باہر نکلا، میں نے کسی کو کہا کہ جناب سخت پیاس لگی ہے، اس نے کہا کمرہ بند تھا، پانی موجود تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تم بند کمرے میں پانی پی لیتے، اپنی ضرورت کو
اس جائز چیز کے ذریعے پورا کر لیتے تو میں سے جواب دے کہتا نا جناب میں تو روزے سے تھا، تقاضا بہت سخت ہے، شدت ہے پیاس کی، خلوت بھی ہے، موقع بھی ہے، پانی بھی موجود ہے، اور پانی اپنی ذات کے اعتبار سے حرام بھی نہیں ہے۔ میں نے اس تقاضے کو دبا دیا۔ کیوں دوستو؟ ایک مسئلہ، ایک بات تو میرے اندر تھی، نیت اور ارادہ۔ میں نے نیت یہ کی تھی کہ میں نے پانی نہیں پینا، میں نے کھانا نہیں کھانا، بھوک کی جتنی بھی شدت ہو جائے کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی کی جتنی بھی طلب ہو جائے پانی نہیں پیوں گا، اور خواہشات کو پورا کرنا، جتنی بھی طلب ہو جائے پوری نہیں کرنی، رکنا ہے۔ نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے، رک گیا ہوں۔ اور دوسری چیز جو میرے اندر آئی جس نے مجھے روک دیا نیت اور ارادے کے بعد، وہ گناہ کا خیال ہے، روزے کے ٹوٹنے کا خیال ہے، اللہ کی ناراضگی کا خیال ہے، اللہ کا ذات عالی کے استحضار کہ مجھے اگرچہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی فرد بشر، مرد عورت کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن اس بند کمرے میں بھی ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، جس سے میرا ظاہر باطن پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر میں نے پیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، ثواب نہیں ملے گا، دکھانے کو تو میں روزے دار کہلاؤں گا، حقیقت میں روزے دار نہیں ہوں۔ اس رمضان اور روزے کی برکت سے دو چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک چیز یہ کہ آدمی اگر نیت اور ارادہ کر لے، صرف نیت اور پختہ ارادہ کر لے، تو بہت سی ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کی ضرورت کی ہوتی ہے، جو اس کی ضروریات زندگی میں شامل ہوتی ہے۔ کھانا پینا ضروریات زندگی میں ہے، لیکن چھوڑا صرف نیت اور ارادے کی وجہ سے ہے، پختہ مصمم ارادہ کیا، چھوڑ دیا ہے۔ اور دوسری چیز جو رمضان اور روزے نے مجھے آپ کو دی ہے دوستو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے خلوت میں اس جائز چیز کو استعمال کر لیا تو اس جائز چیز کے استعمال پہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ دو چیزیں مجھے رمضان نے، روزے نے دی ہے، اس وجہ سے میں بچ گیا اور میری توجہ کروا دی کہ تم ضرورت کی چیز چھوڑ سکتے ہو، تو گناہ تو تمہاری ضرورت کی چیز ہے ہی نہیں، گناہ کرنا تو ضرورت کی چیز نہیں ہے، کھانا ضرورت کی چیز تھی، صرف نیت ارادے اور میری ذات کی وجہ سے تم نے کھانے کو چھوڑ دیا، پینا ضرورت کی چیز تھی لیکن صرف نیت ارادے کی وجہ سے تم نے پینے کو چھوڑ دیا، تو یہ جو گناہ ہے یہ تو ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ غیبت کرنا کون سی کو ضرورت کی چیز ہے؟ گالی دینے میں کون سا فائدہ ہے؟ گالی دینا کون سی ضرورت کی چیز ہے؟ نگاہوں کا غلط استعمال کرنا کون سی ضرورت کی چیز ہے؟ اپنے ذہن میں برے برے خیالات سوچتے رہنا کون سی یہ ضرورت کی چیز ہے؟ دوستو جتنے بھی گناہ ہیں یہ نقصان کی چیز ہے، ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ یہ آدمی کی زندگی کو بھی برباد کر دیتے ہیں، قبر آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ اگر بندے کی زندگی اگر پاکیزہ ہو سکتی ہے، اگر وہ اپنی زندگی کو پرسکون کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی قسم وہ زندگی سکون والی پاکیزہ اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ کے حکم کی تابعداری کی جائے، نیک اعمال کی جائے۔ جو جتنا کرتا ہے اس کی زندگی میں اتنی زیادہ پاکیزگی آتی ہے، اتنا زیادہ سکون آ جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن نے کہا ہے ہم نے روزے فرض کیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پر فرض کیے ہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے، اور اس میں ہمارا نفع ہے نہیں، لعلکم تتقون، نفع بھی تمہارا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں اس بات کے استحضار ہو جائے کہ تم رب چاہی زندگی گزار سکتے ہو، تم تقوی اختیار کر سکتے ہو۔ دوستو رمضان میں گناہ کم ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں۔ پھر رمضان میں خاص طور پر روزے کے دورانیے میں گناہ اور کم ہوتے ہیں، پھر رمضان میں اعتکاف کے دورانیے میں گناہ اور کم ہوتے ہیں۔ بڑے کم مواقع ہیں گناہ کرنے کے،
وہ باطن کے کچھ گناہ ہو جائے تو الگ بات، ظاہر میں بد نظری، گالی گلوچ، ناپ تول کی کمی، جھوٹ، یہ گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اللہ نے راہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے کہ اس رمضان کی وجہ سے تم ایک ماہ تک تقوی کے کسی درجے پر فائز رہے ہو۔ تم میں ایسے لوگ بھی تھے جو 100% تقوی کے درجے پر فائز رہے، 100% متقی رہے، پورے رمضان میں انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ایسے بھی تھے 90% تقوی کے درجے پر رہے، 90% انہیں پاکیزہ زندگی حاصل رہی۔ ایسے بھی تھے جنہیں 50% پاکیزہ زندگی حاصل رہی۔ تمہارے اندر استعداد موجود ہے، تمہارے اندر صلاحیت موجود ہے۔ اگر تم نیک بننا چاہتے ہو، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو تم متقی بن سکتے ہو۔ ہم نے تمہاری راہبری کر دی ہے، رہنمائی کر دی ہے، 1 مہینہ تمہیں مشق کروا دی ہے، اب 11 ماہ تم مشق جاری رکھو، تم تقوی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤ گے۔ اور دوستو یہ سوچنا کہ جناب مجھے تو رمضان نے تقوی نہیں دیا، یہ جھوٹ ہے۔ رمضان روزہ ہر ایک کو تقوی دیتا ہے، حتیٰ کہ کوئی روزے میں گناہ بھی کرتا رہے، اللہ نہ کرے، گناہ بھی کر رہا ہو، روزے نے اسے بھی کچھ نہ کچھ تقوی دیا ہے۔ رب کا حکم ہے، رب نے اعلان کیا ہے، روزے کا اثر تقوی ہے۔ جب تم رکھو گے تمہارے اندر تقوی آئے گا، تمہارے اندر تقوی آئے گا۔ جیسے قرآن مجید نے اعلان کیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، تلاوت کرو، نماز قائم کرو، اور کیا کہا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، قائم کرو گے تو اس کا اثر یہ ظاہر ہوگا کہ تم گناہوں سے، فحش کاموں سے بچ جاؤ گے، بے حیائی کے کاموں سے بچ جاؤ گے۔ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے جناب میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میں بے حیائی کے کاموں سے رکتا نہیں ہوں، مجھے میری نماز بے حیائی کے کاموں سے روک نہیں پا رہی، فحشاء گناہوں سے روک نہیں پا رہی۔ تو اس سے عالم اللہ والے پوچھنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ تم نماز جب پڑھتے ہو تو تم بد نظری کرتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ تم جھوٹ بولتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمانے لگے حالت نماز میں جب ہوتے ہو گالی دیتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ حالت نماز میں جب ہوتے ہو غیبت کرتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ حالت نماز میں جب ہوتے ہو بدکاری کرتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ حالت نماز میں جب ہوتے ہو کسی کا خون بہاتے ہو، ظلم زیادتی کرتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کہ پھر تمہیں نماز میں گناہوں سے روکا ہے، تمہیں نماز میں بے حیائی کے کاموں سے روکا ہے۔ ہاں اللہ نے تھوڑا وقت تم سے لیا ہے، تھوڑا وقت لیا اور بتایا کہ تمہارے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ اگر تم قتل نعام سے بچنا چاہو تو باقی 24 گھنٹوں میں بچ سکتے ہو۔ اگر تم بے حیائی کے کاموں سے بچنا چاہو تمہارے اندر صلاحیت ہے، باقی وقت میں بچ سکتے ہو۔ اگر تم گالی سے، غیبت سے بچنا چاہو صلاحیت تمہارے اندر موجود ہے، باقی وقت میں تم بچ سکتے ہو۔ دوستو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اگر نماز پڑھ لی جائے، نماز اقامت صلاۃ، نماز ہم قائم کرنا شروع کر دیں، مطلب نماز کو اس کے آداب کے ساتھ، سنن کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ نماز کا اثر ہے کہ یہ گناہوں سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ آپ آزما لیجیے، آج 2 رکعت پڑھ کے جائے اور اسی نیت سے کہ نماز کا اثر ہے کہ مجھے بے حیائی کے کاموں سے روک دے گی، گناہوں سے روک دے گی، آپ جائیں 2 رکعت پڑھ کے تو آپ کو کچھ وقت کے لیے نماز بے حیائی کے کاموں سے روک کے رکھے گی۔ ہوتا نہیں ہے بندہ مسجد سے نکلا باہر تلخی ہوگی تو کہتا ہے یار چھٹ دفعہ کر میں انہیں نماز پڑھ کے آیا، چھوڑ دے نماز پڑھ۔ یہ نماز کا اثر ہے، تلاوت کا اثر ہے، ذکر کا اثر ہے۔ دوستو جیسے ہم نے نماز پڑھی اور نماز نے ہمیں گناہوں سے روکا، ہماری توجہ کروا دی کہ تم گناہوں سے رک سکتے ہو، صلاحیت موجود ہے۔ اسی طرح رمضان آیا، روزے رکھے، رمضان نے روزوں نے ہمیں تقویٰ دیا، رمضان میں روزوں نے ہمیں ہمت دی کہ تم عبادت کر سکتے ہو۔ غیر رمضان میں نماز عشاء مشکل ہے، نماز عشاء میں 4 نفل زائد پڑھ لینا مشکل ہے،
لیکن رمضان آیا ہے تو ہم نے 20 رکعت تراویح پڑھی. خوش نصیب ایسے جنہوں نے پورے رمضان میں روزانہ 20 رکعت پڑھی ہے اور قرآن مکمل کھڑے ہو کے سنا ہے. گھنٹہ سوا گھنٹہ نماز میں رہے ہیں. اللہ نے مجھے میری آپ کی رہنمائی کی ہے. صلاحیت استعداد تم میں موجود ہے. یہ ایک ماہ تم نے عبادت میں گزارا, یہ ایک ماہ تم نے گناہوں سے بچ کے گزارا, یہ ایک ماہ تم نے جائز اپنی ضروریات کو ترک کر دیا. باقی جو مہینے ہیں ان میں بھی تم یہ کر سکتے ہو. لیکن دوستو باتیں دو ہی ہیں جو اللہ نے ہمیں جس کی طرف رہنمائی کی متوجہ کیا. وہ دو صفات کو حاصل کرنے کے بعد, دو باتوں کو پلے باندھ لینے کے بعد, ایک بات نیت اور ارادہ. میں نیت کر رہا ہوں کہ میں نے گالی نہیں دے رہی اور پکا مصمم ارادہ کر رہا ہوں گالی نہیں دینی. اگر گالی ہو جائے لیکن ہوگی وقت کے بعد. پہلے اگر میں ہر 5 7 10 منٹ بعد گالی دے رہا ہوں, میں نے پختہ ارادہ کیا نہیں دے. دوستو ابتدا میں 10 سے 12 منٹ ہو جاتی ہے. پہلے 10 منٹ بعد گالی نکلتی, اب 12 منٹ بعد نکلی, پھر توبہ کی, پھر ہمت کی, پختہ ارادہ کی, اب نہیں, اب 13 منٹ بعد ہوگی. پھر پختہ ارادہ کیا, ہمت کی, اب نہیں, اب 14 منٹ بعد ہوگی. وقت آئے گا کہ میں گالی مجھ سے چھوٹ جائے گی. اسی طرح دیگر گناہ ہے. ہمت اور پختہ ارادہ یہ پہلی چیز ہے جو کرتا ہے جائز ضروریات کو چھوڑ دیتا ہے. انسان میں اتنی طاقت صلاحیت ہے کہ جائز ضروریات کو ہمت اور نیت کے بعد چھوڑ دے. اور دوسری چیز دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحسان کہ وہ موجود ہے, دیکھ رہا ہے, خلوت میں بھی خلوت میں بھی. میں نے اس کو ناراض نہیں کرنا. ہمارا تو مزاج ہی ایسا ہے دوستوں, انسان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ جب وہ کسی بڑے کو دیکھتا ہے نا اور اس کے علم میں ہو کہ یہ بڑا اگر اس کے سامنے جرم کیا تو یہ سزا دینے پر قادر ہے تو انسان بچ جاتا ہے. نقصان پہنچانے پہ قادر ہے, انسان بچ جاتا ہے. اور جب یہ سوچتا ہے کہ یہ بڑا ہے, اس کی نگاہ میں میری عزت ہے, اگر اس کے سامنے یہ جرم کیا, یہ بات اس کے سامنے کی شرمندگی ہوگی تو گناہ سے, جرم سے بچ جاتا ہے. ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں, اشارہ بند ہوتا ہے, جانتے کہ لال بتی جل رہی ہے اور ذہن میں ہے کہ اگر میں نے اشارے کو توڑ دیا نقصان کا اندیشہ ہے, اپنا بھی نقصان کروں گا, کسی کا بھی نقصان, لیکن استحضار نہیں ہے. علم میں تو بات ہے, اشارہ ٹوٹا, اشارہ توڑا, نقصان ہو سکتا ہے اور نقصان ہوتا ہے, علم میں ہے, استحضار نہیں ہے, یقین نہیں ہے. ہاں اسی اشارے پہ ایک پولیس والا کھڑا ہے, ہاتھ میں اس کی کاپی پین ہے, اب کوئی بھی نہیں ہے, نقصان کا اندیشہ بھی نہیں, جو دوسری اطراف ہے وہاں کوئی ٹریفک نہیں ہے. میں اکیلا کھڑا ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ سامنے بندہ کھڑا ہے اور وہ بندہ طاقت والا ہے, اختیار والا ہے. اگر میں نے اشارے کو کراس کیا فوراً مجھے روکے گا اور میرا چلان کر دے گا, مجھے جرمانہ کر دے گا, تو میں رک جاتا ہوں. ایک عام انسان جو مجھ سے کچھ طاقت اور اختیار زیادہ رکھتا ہے, میں اس کو دیکھ کے اپنے جذبات پہ قابو پا لیتا ہوں, اپنی تیزی پہ قابو پا لیتا ہوں. تو دوستو اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت تو سب سے بڑے ہیں, وہ تو حقیقی قادر ہے نقصان دیا سے تو بھاگ سکتے ہیں, بچ سکتے ہیں, لیکن اس ذات سے کیا بھاگیں گے؟ وہ ذات تو اس سے زیادہ طاقت والی ہے. استحضار ہمیں ہوتا ہے ایک عام آدمی کی طاقت کا, ایک عام آدمی کے اختیار کا, ہم جرم سے بچ جاتے ہیں. اگر یہ استحضار ہمیں ہو جائے کہ اللہ رب العزت بڑی طاقت والے ہیں, موجود ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. پھر خلوت میں موبائل کا غلط استعمال نہیں ہوتا. اگر استحضار ہو جائے کہ ذات باری تعالیٰ دیکھ ہے, اگر اللہ کا حیا آ جائے کہ آپ اس ذات کے سامنے گناہ کروں, میں باپ کو یہ ویڈیو تصویر نہیں دکھا سکتا, ماں کو نہیں دکھا سکتا, حتیٰ کہ اپنی بیوی بھائی دوست کو نہیں دکھا سکتا, تو میں اس ذات کے سامنے نعوذ باللہ یہ بے حیائی کا کام کر رہا ہوں.
اللہ کی ذات کے استعداد، دو چیزیں رمضان نے دی ہیں۔ ایک آپ کو بتایا کہ تمہارے اندر استعداد ہے، اگر تم گناہوں سے بچنا چاہو، تقوی اختیار کرنا چاہو تو گناہ سے بچ سکتے ہو، تقوی اختیار کر سکتے ہو۔ اگر تم پاکیزہ زندگی کو حاصل کرنا چاہو، اللہ تمہیں بھی پاکیزہ زندگی دے سکتے ہیں۔ قرآن نے جملہ دیکھو، لفظ کے استعمال کیا ہے، من عمل صالحا، من میں عموم ہے، جو شخص بھی، ہمیں کسی کی ذات، برادری، شکل و صورت، مال و دولت، حسب نسب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ من عمل صالحا، امیر ہو، غریب ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، حتیٰ کہ مولوی ہو یا ڈاکٹر ہو، چاہے دس انتظامی کیا ہو، جو بھی شخص نیک اعمال کرے گا تعالیٰ نحیینہ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے۔ رب وعدہ کر رہا ہے، اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے۔ اور دوستو اللہ پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ میرا موضوع پھر کہیں اور جانے لگا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، رمضان نے آپ کو استحضار کروا دیا ہے، بتلا دیا ہے کہ تمہارے اندر استعداد، صلاحیت بھی موجود ہے۔ اگر تم متقی بننا چاہو بن سکتے ہو، گناہ چھوڑنا چاہو چھوڑ سکتے ہو، عبادت، تلاوت، نماز، ذکر زیادہ کرنا چاہو کر سکتے ہو، اگر تم خیرات زیادہ کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن دو باتوں کے بعد، ایک نیت، ارادہ، پختہ نیت ہو جائے، ارادہ ہو جائے کہ جیسے آپ نے رمضان میں کیا کہ یہ وقت ہے سحری کے بند ہونے کا، آپ نے کہا اس سے پہلے جو کھا لیا تو کھا لیا، اب جیسے ہی اعلان ہوا کہ افطار کا وقت، سحری کا وقت ختم، اب جتنی بھی طلب ہے آپ رک جاتی ہیں، شدید بھوک ہے، دسترخوان پہ سب کچھ سامنے ہے، لیکن نیت ہے آپ کی، ارادہ ہے آپ کا کہ میں نے 7:05 سے پہلے کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا۔ یہ نیت اور ارادہ ایسی چیز ہے جو آدمی کو اس راستے پہ چلنا آسان کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار، اللہ موجود ہے، دیکھ رہے ہیں، خلوت جلوت میں موجود ہے، اور ان کی ذات اور ان کے حکم کی وجہ سے میں نے جائز ضروریات کو چھوڑا ہے، ان کی ذات، ان کی رضا کی وجہ سے میں ان کی نافرمانی کے کاموں کو، گناہوں کو بھی چھوڑ سکتا ہوں، میرے اندر استعداد موجود ہے۔ دوستو 1 مہینہ تھا، گزر گیا ہے، اب آپ نے 11 ماہ بعد دوبارہ اگلے مہینے کا انتظار، اگلے سال کے انتظار نہیں کرنا، اس ہمت ہو چکی ہے، عادت بن چکی ہے، مسجد میں آنے کی بھی عادت ہو چکی ہے، گناہوں سے بچنے کی بھی عادت ہو چکی ہے، اور اسی طرح باقی نیکیوں کی بھی کچھ نہ کچھ ہمیں عادت ہو چکی ہے۔ اس عادت کو میں نے اور آپ نے باقی رکھنا ہے، اور باقی رکھنے کا وقت وہ عید کے 3 دن بعد کا نہیں ہے۔ آپ سوچیں نا کہ عید کے 3 دن گزر جائیں تو پھر میں دوبارہ نمازی بن جاؤں گا، ابھی تو میں نے رشتہ داروں کی طرف جانا ہے، دوستوں کی طرف جانا ہے، ابھی تو میں نے خوشی خوشی منانی ہے۔ اگر یہ سوچ کے آپ جائیں گے تو میرے ساتھ اگلے سال آ کے ملیے گا، آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ 3 دن غفلت میں گزارے تھے، پورا سال محرومی ہو گئی، وہ جو عادت بنی تھی چھوٹ گئی، آج ہی سے ناغہ نہیں ہے، 5 نمازیں ہیں، اب 4 رہ گئی ہیں، آج ادا کرنی ہے۔ آپ کہیں چلے جائیں، رشتہ داروں کی طرف، دوست احباب کی طرف، جہاں جائیں وہ نمازیں ادا کرنی ہے، نگاہوں کی حفاظت کی ہے، یہ خاص طور پہ یہ دن ہے، بچ جائیں گے، ان دنوں میں بچ جائیں گے، اللہ باقی دنوں میں بچا لے گا، اور اسی طرح دیگر گناہوں سے ان دنوں میں بچ جائیں گے، اللہ باقی دنوں میں بچا لے گا۔ کچھ نہیں کسی وقت آپ نماز کے لیے آج آئیں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، کسی نماز میں آج آپ نے قرآن مجید کھولنا ہے، کچھ نہیں تو 1 آیت کی تلاوت کر لینی ہے اور واپس چلے جانا ہے، آنا ہے کسی نماز میں تسبیح پکڑنی ہے، اور آپ نے صرف 3 بار سبحان اللہ، 3 بار الحمدللہ اور 3 بار اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں، چلے جائیں، اور اب سے یہ دعا کریں، اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے معمولات بن جائیں، میں اسی نیکی پر قائم رہوں، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو قائم رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، یعنی پورے جو بقیہ 11 ماہ ہیں ان میں بھی گناہوں سے بچنے کی، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔